صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصل میں آج ہی عصر کی نماز کے بعد ہمارے جناب قاری حفیظ الرحمان شمسی صاحب کی پوتی کا بھی نکاح تھا، اور انہوں نے بہت پہلے سے مجھ سے نکاح پڑھانے کی درخواست کر رکھی تھی، تو وہاں بھی جانا ضروری تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم لوگ حاضر ہوئے، آپ لوگوں کو کچھ انتظار کی زحمت ہوئی، جس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ بس چند منٹ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ اس نئے پیٹرول پمپ کا افتتاح ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونا بھی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، ادخال السرور فی قلب المؤمن، کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بھی فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس حق کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ترقی سے، چاہے وہ تعلیم کی ترقی ہو یا معاش کی ترقی ہو، ہم کو خوشی ہو۔ اسلامی معاشرے کا یہ حسن ہے کہ یہاں تعاون ہے، تحاسد نہیں۔ تعاون کا مطلب ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا، تحاسد کا مطلب ہے حسد کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ جس معاشرے میں حسد کی بیماری ہوتی ہے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ تمہارے اندر بھی دبے قدموں وہ بیماری آ رہی ہے جو جس نے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ قوموں کو ہلاک کر دینے والی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی ترقی سے خوش ہونا چاہیے، ان کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جو کچھ ان کو ملا ہے اللہ اس میں اور برکت عطا کرے۔ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ جب کسی مسلمان شخص کو دعا دی جاتی ہے، یعنی ہم اگر کسی کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو اور ترقی عطا کرے، تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مامور ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اس کے لیے جو دعا کر رہے ہو اللہ تمہارے حق میں قبول کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس دعا کو قبول کرے۔ بہرحال ہم سب کو خوشی بھی ہے کہ ہمارے حاجی صاحب جو پہلے سے ماشاءاللہ ایک دیانتدار تاجر کاروباری کی حیثیت سے شہر میں معروف ہیں، آج ان کے ذریعے معاش میں اس پیٹرول پمپ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں سے کہا گیا کہ دیکھو اچھا عمل کرو اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کرو۔ حدیث میں یہ اس آیت کے بارے میں یہ مضمون ہے کہ ان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین، اللہ نے پیغمبروں کو جس چیز کا حکم دیا اپنے ایمان والے بندوں کو اسی کا حکم دیا۔ پیغمبروں سے کہا پاکیزہ چیزیں، حق حلال کی چیزیں استعمال کرو۔ حلال روزی کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ لوگوں نے اس کو دنیا سمجھا، یہ دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ حق حلال کی روزی کماتا ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کو دنیا سمجھنا اسلام کے مزاج اور اس کے ذہن سے ناواقف ہونے کی علامت ہے۔ اسلام ناکارگی نہیں سکھاتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، ترک دنیا نہیں سکھاتا کہ جنگلوں میں نکل جائیں،
رہبانیت کسی اور کا شیوا ہو تو ہو، ہمارا طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو برتنا سکھایا ہے، اس طرح کہ دنیا برتی جائے اور جنت ہاتھ سے نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں لگ کر آخرت سے انسان غافل ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تب تو خسارہ ہے، اور اگر دنیا کو وہ زینہ بنا لے اپنی آخرت کے کمانے کا، بنانے کا، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ دو چیزیں ہر تجارت کی کامیابی کی بنیاد ہیں، ایک امانت اور دوسرے صداقت۔ امانت اور صداقت، یہ دو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں مگر سمجھ لیجیے۔ امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے۔ حضور نے یہ تعلیم دی کہ تاجر کی زبان بھی ٹھیک ہو اور تاجر کا دل بھی درست رہے۔ صداقت ہو اور امانت۔ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ کردار بھی درست اور گفتار بھی درست۔ چین میں ایک کہاوت ہے، جس شخص کو مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ جو آدمی مسکرانا نہیں جانتا ہے اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے آپ اچھے تاجر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی خوش اخلاقی آپ کی تجارت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہجوم کیوں زیادہ ہے شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ ساقی ہے مرد خلیق۔ آدمی اگر با اخلاق ہوگا لوگ 10 دکان چھوڑ کر اس کے پاس آئیں گے، اور اگر امین ہوگا تو اس کی آخرت بن جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس کی آخرت بن جائے گی اگر اس میں صداقت ہے اور امانت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔